اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اور جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اور جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، اور جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اور کر چکا وہ ابھی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور خدا ہو گیا شاہ عالی مقام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین، سرداد نداب دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھیں۔ ہماری دعا اس وقت تک بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم محمد اور آل محمد پر درود نہ بھیج لیں۔ محمد اور آل محمد صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے عظمت کے نشان بھی ہیں۔ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، شب عاشورہ ہے، جب ہماری آواز فضاؤں کو چیرتی ہوئی کربلا گنبد حسین تک پہنچے گی، تو فرشتے بھی جھوم کے کہیں گے اے حسین ابھی تمہارے ماننے والے زندہ ہیں، اے حسین تمہارے چاہنے والے زندہ ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کی خیم اسلام کی، یہ وہ حسین ہے جس کے خیم اسلام کا حسن ہے، یہ وہ حسین ہے جن کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، یہ وہ حسین ہے جن کی یام اسلام کی یاری ہے، یہ وہ حسین
حسین ہے جن کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. وہ حسین بن علی 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہ کر کربلا کی ریتی ہوئی زمین پر عباس کا بازو دینا تو گوارا کیا اور محمد کی قربانی برداشت کیا. حضرت علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے توڑ کر دیکھ کر برداشت کیا. حضرت علی اکبر کی جوانی کو برداشت کیا. حضرت قاسم دلہا کا سر کٹتا ہوا دیکھ کر برداشت کیا. حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا دیکھ کر برداشت کیا. اور خود نہ جانے کتنے زخم تیر و تلوار کھائے. امام حسین خود جامع شہادت موت فرما لیے لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. سر گاڑ نہ کر دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین. اس شعر کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑی سی مثال دینی ضروری ہے. واقعات کربلا کو الحمدللہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اگر اس میں کچھ نکات مل جائے کچھ سننے کے قابل مل جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. امام حسین نے سر تو دے دیا, حضرت عباس نمبردار کی قربانی کر دی, ان کا بازو دے دیا اور محمد کو قربان کر دیا. حضرت علی اکبر کی جوانی کو قربان کیا, علی اصغر کی شیرخواری کو قربان کیا. اپنا سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ نہیں دیا. آخر اس ہاتھ میں تھا دنیا کا تو یہ دستور ہے کہ اگر کوئی مجھ کو راستے میں روک لے اور کہے مولانا میرے کن پٹی میں سٹا دے اور کہے مولانا جتنا مال ہے نکال ورنہ تمہاری جان لے لوں گا, میں کہوں گا کہ بھیا جتنا مال ہے لے لو ہماری جان کو بخش دو. مال بھی دے دیا. اب اگر وہ کہے کہ مولانا اپنی ایک آنکھ دے دے ورنہ تمہاری جان لے لوں گا, میں کہوں گا کہ بھیا اندھا رہ کر کے بھی زندگی گزارا جا سکتا ہے, ایک نہیں دونوں آنکھ لے لے میری جان کو بخش دے. اگر وہی کہے مولانا اپنے ہاتھ دے دے ورنہ تمہاری جان لے لوں گا, میں کہوں گا کہ بغیر ہاتھ کے بھی انسان جی سکتا ہے. اگر جان باقی نہیں رہی تو ہاتھ یہ کیا کام کے, اگر جان ہی باقی نہیں تو یہ آنکھ کس کام کے, اگر جان ہی باقی نہیں تو یہ ناک کس کام کے, اگر جان باقی نہیں تو دولت کس کام کے. میں کہوں گا کہ ہاتھ بھی لے لے لیکن ہماری جان کو بخش دے. اے امام علی مقام, دنیا کا تو یہ دستور ہے کہ اپنا مال دے کر اپنی جان کو بچاتا ہے, اپنا ہاتھ دے کر اپنی جان کو بچاتا ہے. لیکن ہے امام علی مقام, آپ نے عباس کا بازو دے دیا, اپنے ہاتھ کو بچا لیا, اور محمد کی تڑپتی لاش کو دیکھ کر کے میں تو لاش دے دیا, آپ نے اپنے ہاتھ کو بچا لیا. عباس کا بازو دے دیا, اپنے ہاتھ کو بچا لیا. علی اکبر کی جوانی دے دی, اپنے ہاتھ کو بچا لیا. علی اصغر کی شیرخواری دے دی, اپنے ہاتھ کو بچا لیا. حضرت خود راہ خدا میں شہید ہو گئے, اپنے ہاتھ کو بچا لیا. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں سر داد نہ دست, سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. در دستے یزید, یزید کے ہاتھ سر دیا, نہ داد دست نہ دیا ہاتھ. در دستے یزید, یزید کے ہاتھ میں. امام حسین
حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، دولت قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا صرف ہاتھ کو بچانے کے لیے۔ اے امام علی مقام، آخر آپ کے ہاتھ میں تھا کیا؟ آپ نے ہاتھ کو بچانے کے لیے سب قربان کر دیا، اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے گھر بار کو لٹا دیا، آخر آپ کے ہاتھ میں تھا کیا؟ امام حسین کی روح جواب دیتی ہے کہ اے دنیا والوں، ارے تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ نواسہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اے یہ صرف نواسہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، اسی ہاتھ میں ابو بکر کی صداقت بھی ہے، اسی ہاتھ میں عمر کی عدالت بھی ہے، اسی ہاتھ میں عثمان کی سخاوت بھی ہے، اسی ہاتھ میں علی کی شجاعت بھی ہے، اسی ہاتھ میں امام حسن کی امانت بھی ہے۔ میں نے علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کر ابو بکر کی صداقت کو بچا لیا، میں نے عباس لمبرکار کا بازو دیکھ کر عمر کی عدالت کو بچا لیا، میں نے عمر محمد کو دیکھ کر عثمان کی سخاوت کو بچا لیا، میں نے علی اصغر کی سیر خاری کو دیکھ کر حضرت اپنے ابا علی مرتضیٰ کی شجاعت کو بچا لیا، اور میں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر کے اپنے بھائی حسن کی امامت کو بچا لیا۔ سردار ندا دست در دست یزید، حقا کہ بلا الہ ہست حسین، وہ حسین کیسا حسین، ہاتھ کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ اے حسین ابن علی اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے، اتنا ہی تو معاملہ تھا۔ اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے تو علی اکبر بچ جاتے، عباس بچ جاتے، اور محمد بچ جاتے، وہب بن عبداللہ کلبی بچ جاتے، حضرت حر بن ریاحی بچ جاتے، حضرت علی اکبر کی جوانی بچ جاتی، حضرت علی اصغر کی شیر خاری بچ جاتی، لیکن سب کچھ قربان کر کے امام حسین نے اپنے ہاتھ کو بچا لیا۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کہ بلا الہ ہست حسین۔ اور ایک بات میں نے خطبہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، قرآن کی اس آیت کے دو پہلو ہیں، دو بھاگ ہیں۔ پہلے بھاگ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تم پریشان ہو، اگر تم مصیبت زدہ ہو، اگر تم کسی وجہ کا دنیاوی پریشانی میں مبتلا ہو، آج اگر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، آج اگر ہمیں ذرا سی پریشانی ہوتی ہے تو ہم دعا تعویذ کے لیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب ارے رات بھر ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، رات بھر بے چینی میں ہم رات گزارتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے، کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے کہ رات بھر آرام کی نیند میں سو جاؤ۔ ہم دنیا میں اس کا حل تلاشتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے قرآن میں اس کا حل بتا دیا ہے۔ ہم نے کبھی قرآن اللہ ہمیں کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج دنیا کے غیر لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اتنا سمجھدار ہو گئے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں یہی قرآن پڑھ کے، اور ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، قرآن کو ترک کیا ہے، ہم نے راستہ بھلا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی آخری وقت میں یہی فرما کے گئے ہیں، اے دنیا والوں سن لو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی سمجھانے والا نہیں، میں دنیا میں تجھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت اطہار ہے، جو قرآن سے وابستہ رہے گا، جو اہل بیت اطہار سے
کامیاب رہے گا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج کوئی اگر طاقتور انسان ہم کو گالی دے، اپنا زور دکھائے، تو ہمیں اس سے لڑنے کی طاقت و صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو آپ قرآن کو تلاش، اے مولا فلاں پڑوسی ہم کو بڑا پریشان کرتا ہے،